بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 14 پر دیکھیے. صلات، صلات یعنی نماز، صلات یعنی نماز. اس کے نیچے لکھا ہوا 2 رکعت صلات میں، 2 رکعت صلات میں 60 مسائل. 2 رکعت صلات میں 60 مسائل. پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے 11 مسائل. 2 رکعت صلات میں 60 مسائل. آج میں آپ کو 2 رکعت صلات یعنی نماز میں 60 مسائل بتاؤں گا. کتنے؟ 60. اور جسے 2 رکعت صلات میں 60 مسائل معلوم ہو گئے تو اس کے لیے 2 رکعت پڑھنا کیا ہے؟ آسان ہے. آگے 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آگے 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آگے 20 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آگے 1000 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ذرا دھیان دیں. 2 رکعت صلات میں 60 مسائل. پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے 11 مسائل. نمبر 1، ہاتھ اٹھانا سنت. نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے مرد حضرت، دونوں پیر کے بیچ میں 4 انگلی زیادہ 1 بالشت. کوئی آدمی کہتے ہیں مولا 1 بالشت تھوڑا مشکل، تو ضرورتاً تھوڑا اور اضافہ کر سکتے ہیں. مستورت دونوں پیر کو ملا کے کھڑی ہو تو بہتر. اگر مشکل ہوتا تو ضرورت دونوں پیر کے بیچ میں فرق کر سکتے ہیں. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو نظر سجدہ گاہ میں ہونا، جب رکوع میں ہوں گا دونوں پیر کے بیچ ہونا، جب ہم بیٹھے ہوں گے تو گود میں ہونا، جب سجدہ میں ہوں گا تو پھر ناک میں. مطلب سجدہ میں تو نظر کہاں جائے گی؟ آئی بات سمجھ میں؟ اب ہاتھ اٹھانے کا طریقہ دیکھ لیجیے. مرد حضرت کے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، ہاتھ کی دونوں ہتھیلی قبلہ کی طرف ہونا، نمبر 1. نمبر 2، انگلی کھلی بھی نہیں بند بھی نہیں، اپنے حال پر ہونا. نمبر 3، مرد کی بات رہا، مرد حضرت یہ جو انگوٹھے ہے نا، اس انگوٹھے اٹھانا کہاں تک؟ یہ کان کی جو لو ہے نا یہاں تک اٹھانا. یہ لیول بتایا گیا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے، اس انگوٹھے کو لے کر سیدھا وہاں گھس جاتے ہیں. یہ غلط ہے. اس انگوٹھے کو کان کے لو میں لگانا نہیں، وہاں تک یہ لیول بتایا گیا ہے کہ وہاں تک ہاتھ کو اٹھانا. جیسے کہ ذرا غور کیجئے، یہ جو انگوٹھے ابھی کندھے کے برابر ہے نا، ابھی ناک کے برابر ہے، ابھی آنکھ کے برابر ہے، ابھی سر کے برابر ہے، ابھی سر کے اوپر. ایک لیول پتہ چل رہا ہے نا. تو یہ جو انگوٹھے ہے نا، کان کا جو لو ہے نیچے کا حصہ، اس حصے کے برابر ہونا. نمبر 1 سن لیجئے، پھر ہتھیلی قبلہ کی طرف ہونا. نمبر 2، انگلی اپنے حال پر ہونا. نمبر 3، انگوٹھے کان کے لو کے برابر. اور اس ہاتھ کو ہم رکھیں گے کہاں؟ پیچھے. کتنا پیچھے؟ جہاں تک اب آسانی سے آ سکتا. اس سے زیادہ جائیں گے تو یہ ہاتھ گھوم جائے گا. بس آسانی سے جہاں تک آ سکتے. یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ مرد حضرت کا. مستورت کا طریقہ، ہتھیلی قبلہ کی طرف ہونا، انگلی اپنے حال پر ہونا، اور یہ انگلی نہیں، یہ انگلی کو کندھے کے برابر اٹھانا. آئی بس سمجھ میں؟ نمبر 2، تکبیر تحریمہ. اللہ اکبر. حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لو، اللہ. ہا پیش ہو، اللہ. حمزہ کاف زبر اک، با را زبر بر،
را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے را کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے. با را زبر بر. اللہ اکبر. اور لفظ اللہ کے لام کو بھی کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے. اللہ اکبر. کہنا فرض. کہنا فرض. کسی نے نماز شروع کی اور اللہ اکبر نہیں کہا، کیا اللہ اکبر، تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور کوئی آئے اور رکعت باندھے، اللہ اکبر نہ کہے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. ہاتھ باندھے گی کہاں؟ مستورت وہیں باندھے گی سینے میں. مرد کہاں؟ مرد یہ داہنے ہاتھ کو سے بائیں ہاتھ کا یہ جو حصہ ہے، یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے، اس سے پکڑ کے 3 انگلی اوپر بچھانا. یہ بائیں ہاتھ کے جو 5 انگلی ہے نا اور سیدھے ہاتھ کے 2 انگلی، ان 7 کو چھپانا، 3 کو نکلنا اور اس کو ناف کے نیچے. یہ مرد کا طریقہ. آگئی بس سمجھ میں؟ چلیے نمبر 3، ہاتھ باندھنا سنت. اس کے بعد نمبر 4، ثنا پڑھنا سنت. ثنا پڑھنا سنت. دیکھیں سین با پیش صبح. سین پر پیش ہے اور با پر جزم ہے، تو کیا کریں گے؟ قلقلہ بھی ملائیں گے اور کیا کریں گے؟ قلقل. سین با پیش صبح. حا الف زبر حا. صبح. نون زبر ن. سبحان. اس کے بعد دیکھیں کاف کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف لام خالی ہے اور اس کے بعد لام پر کیا ہے؟ تشدید ہے. تو الف لام کو چھوڑیں گے اور تشدید سے ملائیں گے. کاف لام زبر کل. کاف لام زبر کل. اور لام پر کھڑا زبر ہے اور یہ لفظ اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو لام کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے. اور کھڑا زبر ہے تو ایک الف کھینچیں گے. لام کھڑا زبر لو. سبحانک اللہ. ہا کے اوپر پیش ہے اور میم پر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو ملائیں گی بھی اور گننا بھی کریں گے. ہا میم پیش ہم. میم زبر م. ہم. ہم. سبحانک اللہم. واو زبر و. واو زبر و. بازر بی. و بی. و بی. ہا کے اوپر زبر ہے اور میم پر جزم ہے اور ہا کا مخرج نمبر 2 حلق کے درمیان سے. ہا کو کیا کریں گے؟ دبا کر پڑھیں گے. حا میم زبر حم. حا میم زبر حم. و بی حم. و بی حم. دال زیر دی. و بی حم دی. کاف زبر کا. و بی حم دی کا. و بی حم دی کا. سبحانک اللہم. و بی حم دی کا. اس کے بعد دیکھیں واو زبر و. واو کے پر زبر ہے، الف نہیں ہے اس لیے کھینچ نہیں سکتے. اس کے بعد دیکھیں تا پر زبر ہے، الف ہے، اسے بھی جلدی پڑھیں گے. تا زبر تا. و تا. و تا. با کے اوپر زبر بھی ہے اور ساتھ میں الف بھی ہے، تو ایک الف کے برابر. با الف زبر با. و تا با. را زبر رو. و تبا رو.
کاف کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف خالی ہے اور سین پر کیا ہے؟ جزم ہے، تو الف کو چھوڑ کر سین سے ملائیں گے. کاف سین زبر کس، وتبارکس. میم پیش مو، کاف زبر ک، وتبارکس اسمک، وتبارکس اسمک. اس کے بعد دیکھیں واو زبر و، تا زبر ت، اور عین کے اوپر زبر بھی ہے اور الف بھی ہے، اور عین کا مخرج نمبر 2 حلق کے درمیان سے. عین ح دونوں کا مخرج ایک ہے حلق کے درمیان سے، اس لیے ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے اور عین کو دبا کر پڑھیں گے. عین الف زبر ع، ع وتع. اس کے بعد دیکھیے لام پر کھڑا زبر ہے اور یا خالی ہے، یا کو چھوڑیں گے اور کھڑا زبر کو ایک الف کھینچ کر پڑھیں. لام کھڑا زبر لا، وتعالى، وتعالى. اس کے بعد دیکھیں جیم پر زبر ہے اور دال پر تشدید ہے، کیا کریں گے؟ ملا کر پڑھیں. جیم دال زبر جد، دال پیش دو، جد تو. کاف زبر ک، جد دو کا، جد دو کا. وتعالى جدک. شروع سے دیکھیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک. اس کے بعد دیکھیے دوسری لائن میں واو زبر و، لام پر زبر ہے، اس کے بعد خالی الف حرف مدہ، اور حرف مدہ کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو حرف مدہ کو 2 سے 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے. اسی لیے وہاں وہ چھوٹا مد کا نشان ہے، کسی ایک الف نہیں بلکہ 2 سے 3 الف کھینچ کر پڑھنا ہے. لام الف مد زبر لا، ولا. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا. ہا زبر ہ، الہ. ولا الہ. غین یا زبر غی، را کاف پیش رک، غی رک. ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک. شروع سے دیکھیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 15 پر دیکھیے پہلے ہم کیا کریں گے؟ نیت باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے، دعا ثنا پڑھیں. اس کے بعد تعوذ نمبر 5، تعوذ کیا پڑھیں گے؟ تعوذ. یعنی دیکھیے حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، اعو. ذال پیش ذو، ذال کا مخرج نمبر 12. زبان کی نوک اوپر 2 دانتوں کے کنارے سے لگا کر پڑھیں.
زال پیش ذو، اعوذ، اعوذ، با کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ الف لام خالی ہے اور لام کے اوپر تشدید ہے، تو لام سے ملائیں گے، با لام زیر بل، با لام زیر بل، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یہ لفظ اللہ کا لام ہے، اسے کیسا پڑھیں گے؟ پور پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ کیوں؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے، یہاں تو زیر ہے اس لیے کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ لام کھڑا زبر لا، باللہ، حاضر ہی، باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ اس کے بعد دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد نون پر زبر ہے، یعنی حرکت کے بعد حرکت، تو حرکت کو جلدی پڑھیں، میم زر می، اس کے بعد نون پر زبر ہے، الف لام خالی ہے، اس کے بعد شین پر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جزم یا تشدید سے پہلے خالی حرف کو پڑھا نہیں جاتا، اس لیے انہیں چھوڑیں گے اور تشدید سے ملائیں۔ نون شین زبر نش، نون شین زبر نش، می نش، می نش، اس کے بعد شین یا زبر شی، می نش شی، اور تو کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچیں گے، تو کھڑا زبر تو، من الشیطان، اس کے بعد دیکھیے نون کے نیچے زیر ہے، الف لام خالی ہے اور را پر تشدید ہے، تو ملائیں گے بھی، اور را پر تشدید بھی ہے اور تشدید والی را پر کیا ہے؟ زبر ہے، اس لیے را کو پور پڑھیں گے، جب ملا کر پڑھیں گے نون کے ساتھ تب بھی پور پڑھیں گے، اور را کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی را کو پور پڑھیں گے۔ نون را زیر نیر، را کو پور پڑھیں گے، نون را زیر نیر، را زبر رو، را زبر رو، نیر رو، نیر رو۔ اس کے بعد یہاں سمجھ لے ایک قاعدہ نیا ہے، دھیان دے، جیم کے نیچے زیر ہے اور زیر کے بعد جزم والا یا ہے، زیر کے بعد جزم والا مد اصلی، اس کے بعد میم کے نیچے بھی زیر ہے اور اس کے بعد گول نشان ہے، کیا ہے؟ گول نشان، اس کا مطلب یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اب ہم یہاں کریں گے وقف، اور میم کے نیچے جو زیر ہے میں آپ کو بتاتے ہیں، صفحہ نمبر 15 کے اوپر دیکھیں، شروع میں ہے دو زبر کھڑا زبر، آخری حرف پر دو زبر کھڑا زبر ہے تو ہم ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، اور دو زبر کھڑا زبر نہیں ہے تو نکال کر جزم دیں گے اور پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں حرف مدہ کے بعد ٹھہرنا ہے تو تین الف کھینچ کر پڑھیں گے، کتنے؟ نام مد عارضی، نام مد عارضی، جیم یا زیر جی، میم زیر می، ہجے میں تو ہم بولیں گے میم زیر می، لیکن روا کے ساتھ ملا کر جب ڈائریکٹ پڑھیں گے تب بولیں گے جیم، نرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھنا سنت۔ اس کے بعد دیکھیے نمبر 6 تسمیہ یعنی، تسمیہ یعنی با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بس
बिस्मिल, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है और ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है। इसे कैसा पढ़ेंगे? पूर्व पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। क्यों? उसके नीचे लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले क्या है? ज़ेर है। बिस, बा सीन ज़ेर बिस, मीम लाम ज़ेर मिल, बिस्मिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बिस्मिल्लाह, हा रोज़ेर हिर, हा रोज़ेर हिर। उसके बाद देखिए रोह हा ज़बर रोह, हिर रोह, हिर रोह, बिस्मिल्लाह, हिर रोह, मीम खड़ा ज़बर मा, हिर रोह मा, बिस्मिल्लाहिर रहमान, नून रोज़ेर निर, रो ज़बर रो, निर रो। उसके बाद देखिए हा के नीचे ज़ेर, उसके बाद या मद्दा, ज़ेर के बाद जज़म वाला या मद्दा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, हुर्फ़ मद्दा। और उसके बाद ठहरना है हमें, तो निकाल कर ज़ेर जज़म देंगे और हुर्फ़ मद्दा के बाद ठहरना हो तो 3 अलिफ खींच कर पढ़ेंगे। हा या मीम ज़ेर हीम, हा या ज़ेर ही, मीम ज़ेर मी। और जब हम रुकेंगे तो बोलेंगे हीम, हा या ज़ेर ही, मीम ज़ेर मी, हीम, निर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान, निर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ना सुन्नत। इसके आगे इंशाल्लाह नंबर 7 सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब। इंशाल्लाह मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा इंशाल्लाह।